تو اگلا حصہ سنیے بیٹا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ لو بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے. ہم کیا تھے؟ بہت غریب لوگ تھے. نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں آ کر ٹھہرا. اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. میں تو کچھ بہت غریب تھا، ایسا پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اپنا واقعہ بیان کریں کہ میں کس طرح سے میں نے تعلیم حاصل کی. تو پنجابیوں کی مسجد، یعنی دلی میں پنجابیوں کی مسجد، ٹھیک ہے، وہاں پہ آ کے میں ٹھہر گیا. وہاں پہ تو یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے اس مسجد کے. ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہاں مکتب کا سسٹم تھا. مکتب میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد کے ساتھ ہی ایک درسگاہ ہوتا جہاں پہ پڑھائی ہوتی تھی. تو یہ بھی مسجد میں ہی ٹھہرتے تھے اور وہیں پہ پڑھتے بھی تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میں وہیں پہ بیٹھتا تھا انہی عالم صاحب کے پاس، اور میں توکل یعنی اللہ کے بھروسے پہ وہی رہتا تھا. جو کچھ کھانے کو ملتا تھا بس کھایا پیا، اگر نہیں تو نہیں. مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے. وہاں کی مسجد کے جو مولوی صاحب تھے ان کے اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے. انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے. دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہیں تھا، صرف پڑھتے رہتے تھے. کوئی کام نہیں تھا، کوئی یہ نہیں وہ ماں باپ یہ ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں، ادھر یہ کچھ نہیں تھا. صرف کیا کام تھا؟ پڑھنا، صرف پڑھنا اور کچھ نہیں مسجد میں. اچھا، تھوڑے دنوں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا. تھوڑے دنوں میں نے قرآن مجید پورا پڑھ لیا. اور بات یہاں پہ بتاتا چلو، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور وہ ترجمہ بڑا مشہور ہے اردو کا. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ مشہور ترجمہ ہے ان کا. بہرحال کہتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید ختم کرنے کے بعد میں نے پھر ادب یعنی عربی لٹریچر پڑھنا شروع کیا. ادب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عربک لٹریچر، شعر و شاعری، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتابیں. 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا. معلقات یہ عربی زبان کے 7 قصیدے ہیں. شاعری کے بہت بڑے 7 قصیدے یعنی 7 کتابیں ہیں. یہ 7 شاعروں کے معلقات ان کو کہا جاتا ہے. سبع معلقات کیا کہا جاتا ہے؟ سبع معلقات. یہ عربی کے بہت بڑے جاہلی دور کے شاعر، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے جو شاعر گزرے. اصل میں ان کو معلقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹکائے جانے والے. اس زمانے میں جو مشاعرے ہوتے تھے عرب میں، پورے 2 سال 3 سال کے بعد ایک مشاعرہ ہوتا تھا. پھر اس مشاعرے میں ہر طرف کے عرب کے لوگ آتے تھے، اس میں حصہ لیتے تھے، اور وہاں پہ باضابطہ جج بیٹھتے تھے ان کا کلام پرکھنے کے لیے. پھر بڑے بڑے شاعر آتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے. پھر ان کو انعامات ملتے تھے، اور جو اس مشاعرے میں جس کا قصیدہ یا جس کا کلام، جس کی شاعری سب سے اچھی مانی جاتی تھی، اس کا وہ قصیدہ پھر خانے کعبے میں لٹکا دیا جاتا. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلقات. معلقات کا مطلب لٹکائے ہوئے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پھر لٹک جاتے، یعنی لوگوں کے دلوں میں لگ جاتے تھے اور محفوظ رہ جاتے تھے. 12 گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا. اگرچہ میری عمر کیا تھی؟ 12-13 سال تھی، لیکن قد کیونکہ چھوٹا تھا اس لیے کیا لگتا تھا؟ میں چھوٹا ہی لگتا تھا، میں زیادہ بڑا نہیں لگتا. جہاں پہ جیسے مجتبیٰ تھا نا، ہے نا، چھوٹا قد تھا اس کے. 12 آگے دیکھیے اب. پڑھنے کے علاوہ میرا کام، اب دیکھو بہت مزیدار قصہ ہے یہ. اس کے پڑھنے کے علاوہ میرا کام تھا روٹیاں سمیٹنا تھا. سمیٹنا مطلب جمع کرنا، سمیٹنا مطلب گھر گھر جانا اور روٹی دیتے تھے. وہ جو بچہ کچا کھانا تھے وہ دیتے تھے. پھر کس کے لیے؟ مسجد میں جو غریب طلبہ جو وہاں رہتے تھے ان کے کھانے کے لیے، مطلب ایک طرح سے مدرسہ جو تھا. تو پھر کیا کرتا تھا؟ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا. کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی. قیمہ کی وہ تری، قیمہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گوشت کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قیمہ. اس کی تری یعنی اس کا شوربہ لگدی ہی رکھ دی. کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں پر ہی ٹرکھا دیا. سنس کے ٹرکھانا نکال دینا، سنو بلا ہے تھاپ تل. ٹرکھانا مطلب تھاپ تلیں کی وجہ ٹھیک ہے. غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا ہے.
کسی کے یہاں سے دال، کسی کے یہاں سے سبزی، اس طرح سے رنگ برنگ کا کھانا ہماری مسجد میں ہم لوگوں کے لیے جمع ہو جاتا تھا، ہے نا، رنگ برنگ بہت سارے گھروں سے جو کھانا لایا جاتا تھا وہ قسم قسم کا ہوتا تھا، کسی کے یہاں کچھ اور پکے سی، تو اس طرح سے ہم مزے کرتے تھے، کیوں؟ بہت طرح کا کھانا آ جاتا تھا، الگ الگ قسم کا، رنگ برنگ۔ مسجد کے پاس ہی عبد الخالق صاحب کا مکان تھا، ایک بہت بڑے کیا تھے، رئیس تھے، امیر تھے، بہت بڑے مالدار شخص تھے، عبد الخالق تھا ان کا نام، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہی کے بیٹے ڈپٹی عبد الحامد ہے، ان کے بیٹے ایک تھے کون؟ عبد الحامد تھے، جو سامنے والے مکان میں رہتے تھے، مسجد کے پاس سے اس کا دوسرا مکان تھا مسجد کے سامنے، وہاں پہ رہتے تھے۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا، میں وہاں جاتا تھا نا، لیکن وہاں قدم رکھتے ہی میرے شہمت آ جاتی تھی، کیوں؟ آگے بتائے گا۔ ادھر میں نے دروازے پہ اندر قدم رکھا ان کے آنگن میں، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی، ادھر ان کی لڑکی مجھے پکڑ لیتی تھی اور کیا کرتی تھی پھر؟ جب تک سیر دو سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی گھر سے نکلنے نہیں دیتی، اور چلو لونڈے ادھر، اور مجھ سے مسالہ پسواتی تھی، آٹا پسواتی تھی، اس طرح کا کام لیتی تھی۔ چلو آگے دیکھو اب، ہاں خدا پسوا لیتی تھی، روٹی کا ٹکڑا نہ دیتی تھی کھانے کو، صرف مجھ سے کام کراتی تھی۔ خدا جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی، پورے رشتہ داروں کا، اور مجھ سے کام کراتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے مجھے، ان کا وہ مسالہ جو مجھ سے وہ پسواتی تھی۔ میں بھی کیا تھا، وہ بیچارے امیر گھر کی تھی، وہ مجھ سے وہاں کچھ 2-3 روٹیاں مل جاتی تھی، میں غریب تھا۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، جیسے میں رک جاتا تھا نا وہاں سے وہ بٹا مارتی تھی میری انگلیوں پہ، کر کام کر۔ بٹا یعنی وہ، ہاں وہ جو بٹا ہوتا ہے جس سے مسالہ پیستے ہیں، پتھر کا، انگلیوں کا مارا، بخدا جان سے نکل جاتی تھی، تو میری جان نکل جاتی تھی۔ آگے دیکھو مزہ، میں نے مولوی صاحب سے کئی بار شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا، ارے کوئی بات نہیں، وہ کیوں ڈرتے تھے، ان سے بڑے مالدار تھے، بہرحال خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، تاکید کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے او وہاں ضرور جانا، عبد الخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال اس مار داڑھی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا اور وہ مسالہ وسالہ پیسنا پڑتا، اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ تاکید یعنی زور دے کر، ضروری جانا ہے، تاکید کرتے تھے، ضروری جانا ہے، وہاں پہ جھیلنی پڑتی تھی، برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تم سمجھے بھی؟ ارے تم لوگ سمجھے یہ لڑکی کون تھی؟ یہ لڑکی کون تھی میاں؟ یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ بعد میں کیا ہوئی؟ بیگم صاحبہ ہوئی میری پھر۔ ہاں، جب اب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، کس طرح اس نے مجھے بہت، ٹھیک ہے، اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے، اور مجھے اکثر وہ دن یاد آ کے مجھے ہنسی آتی ہے، آج بھی بڑھاپے میں اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے ہیں۔ خدا، لیکن آگے بتا رہے، خدا گری کے رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ وہ اس ٹائم جلدی اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ خدا ان کو گری کے رحمت یعنی رحمت میں غرق کر دے، رحمت سے ان کو ڈھانپ لے، رحمت میں ان کو ڈبو دے۔ جیسی بچپن میں شریر تھی نا، ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئی۔ غریب یعنی ہم سے جدا ہو، غریب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جدا۔ یہاں پہ غریب سے مراد وہ غریب نہیں بلکہ جدا، غریب سے مراد یہاں پہ ہم سے جدا ہو گئی۔